حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان رسالت میں جہاں عقیدت، احترام اور اطاعت کا تعلق تھا، وہاں قرابت داریاں بھی تھیں، خاندانی رشتے بھی تھے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں محمد بن ابو بکر، اور مولا علی کے صاحبزادے ہیں امام حسین۔ یہ موجود ہیں اور ایران فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں قیدی بنا کر فاروق اعظم کے دربار میں پیش کی گئی۔ بڑی بہن کا نام تھا شاہ زنان اور چھوٹی بہن کا نام تھا کیحان۔ یہ دونوں بہنیں فاروق اعظم کے دربار میں پیش ہوئی، بادشاہ کی بیٹیاں تھیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان دونوں کے نکاح کر دینے چاہیے۔ یہ اسلام ہے جو اپنے مد مقابل فریق مخالف کے لیے بھی کتنی اچھی سوچ ہے کہ ان کے نکاح کر دیں۔ تو وہ شہزادیاں تھیں، کہنے لگیں کہ ہم شہزادیاں ہیں، عام لوگوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ فاروق اعظم کا یہ جملہ تاریخ کا شاہکار ہے، فرمایا تم شہزادیاں ہو تو ہمارے پاس شہزادے ہیں۔ اور شہزادے کون؟ ایک صدیق اکبر کا بیٹا محمد بن ابو بکر اور ایک حیدر کرار کا بیٹا امام حسین۔ شہزادے ہیں۔ بڑی بہن کا نکاح شاہ زنان کا نکاح ہوا امام حسین سے، اور چھوٹی بہن کیحان کا نکاح ہوا محمد بن ابو بکر سے۔ جب نکاح ہوا تو امام حسین نے اپنی اہلیہ کا نام تبدیل کر دیا، کہا کہ اب تمہارا نام شاہ زنان نہیں ہے، اب تمہارا نام ہے شہر بانو۔ شہر بانو نام کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے کہ شاہ زنان کا مطلب ہوتا ہے تمام خواتین کی سردار، فرمایا وہ تو صرف زہرا ہے، وہ تو بس زہرا ہے، اس لیے تم شاہ زنان نہیں، تم شہر بانو۔ اور اس رشتے سے صدیق اکبر کا بیٹا اور حیدر کرار کا بیٹا دونوں آپس میں ہم زلف ہو گئے، دونوں ہم زلف ہوئے۔ اب بڑی بہن جو شہر بانو ہیں امام حسین کے نکاح میں، ان سے پیدا ہوئے امام زین العابدین علی بن حسین، امام زین العابدین۔ چھوٹی بہن جو محمد بن ابو بکر کے نکاح میں، ان سے پیدا ہوئے حضرت قاسم بن محمد۔ اب حضرت امام زین العابدین کے خالو ہیں محمد بن ابو بکر، خالو ہیں محمد بن ابو بکر۔ اب امام زین العابدین کے بیٹا ہوا، نام رکھا محمد، لقب ہے باقر العلوم، امام باقر، پورا لقب ہے ان کا باقر العلوم۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ باقر العلوم، علوم کو تقسیم کرنے کا اب بیٹا ہوا امام باقر۔ ادھر حضرت قاسم کے بیٹی ہوئی ام فروہ۔ اب حیدر کرار کا پوتا ہے علی بن حسین، ادھر صدیق اکبر کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، ادھر حضرت قاسم کی بیٹی ام فروہ۔ جب امام باقر جوان ہوئے تو امام زین العابدین نے چاہا کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں۔ اب رشتے کی تلاش کے لیے ہر باپ یہ چاہتا ہے اپنے بچے کی شادی اچھے خاندان میں کرے، باوقار خاندان میں کرے۔ تو امام زین العابدین اپنے بیٹے امام باقر کا رشتہ لے کر صدیق اکبر کے پوتے حضرت قاسم کے پاس آئے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ام فروہ کا نکاح میں اپنے بیٹے باقر سے کروں۔ علی کے گھر سے رشتہ صدیق کے گھر میں آ رہا ہے، رشتہ آیا، رشتہ قبول ہوا، شادی ہو گئی۔ اب جو دلہا ہے وہ حیدر کرار کا پڑ پوتا ہے، اور جو دلہن ہے
وہ صدیق اکبر کی پڑپوتی ہے. حیدر کرار کا پڑپوتا صدیق اکبر کی پڑپوتی. جب یہ رشتہ ہوا، نکاح ہوا، تو پھر جو ولادت ہوئی وہ ہیں امام جعفر صادق. امام جعفر صادق جعفری وہ ہوتا ہے جو امام جعفر صادق کے ننیال کا لحاظ کرتا ہے. ورنہ اگر امام جعفر صادق کے ننیال کا لحاظ نہیں کرے گا تو پھر وہ جعفری نہیں ہوگا، پھر وہ ہوگا جعفری. حضرت امام جعفر صادق کا ددیال خاندان رسالت ہے اور ننیال خاندان صدیق اکبر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ محمد بن ابو بکر کے بھائی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کی اہلیہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں. یوں عبد الرحمن بن ابی بکر آقا دو جہاں کے ہم زلف تھے. اور پھر حضرت زبیر بن عوام جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے، حضور کے پھوپھی کے بیٹے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، وہ صدیق اکبر کے داماد ہوئے اور ان کا نکاح ہوا اسماء بنت ابی بکر سے، جن کا تذکرہ قبلہ کر رہے تھے. ان سے پھر بیٹا ہوا جس کو عبداللہ ابن زبیر کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن زبیر. تو یہ خاندان رسالت میں اور خاندان صدیق اکبر میں خاندانی قرابتیں بھی تھیں، اور ان دونوں کی خاندانی قرابتیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے جو آج ہیں. اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے. دونوں خاندان ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. صدیق اکبر کا خاندان خاندان رسالت، خاندان رسالت صدیق اکبر کے خاندان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے.